السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹیو ولاگ چینل روڈ ماسٹر سے میں ہوں ڈاکٹر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے وقت کی پابندی کی سزا۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیا عجیب ٹاپک میں نے چوز کیا ہے، لیکن میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں وقت کی پابندی کرنے والوں کو ملنے والی سزا عرض کرتا ہوں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ میں ایک شادی کی تقریب میں گیا۔ تقریب کا وقت کارڈ کے مطابق 7 بجے شام مقرر کیا گیا تھا۔ میں چونکہ بچپن ہی سے اپنے والد محترم کی پابندی وقت کی عادت کو اپنائے ہوئے ہوں، لہٰذا دیے گئے وقت کو فالو کرتے ہوئے 7 بجے ہی میں جائے مقام پر جا پہنچا۔ وہاں پہنچا تو سیکورٹی گارڈ نے گاڑی پارکنگ میں ایک سائیڈ پر پارک کروا دی۔ ہم نے سوچا کہ ان کا تو روز کا کام ہے، اس لیے یہ خیال رکھیں گے کہ کسی گاڑی کا راستہ بلاک نہ ہو۔ ہال کے اندر پہنچے تو سارا ہال، ساری سیٹیں خالی تھیں، بس میزبان چند مہمان موجود تھے۔ خیر وہاں بیٹھ کر آنے والے مہمانوں کا منہ تکنا شروع کیا۔ اگلے 2 گھنٹے یہی کام جاری رہا۔ پھر معلوم ہوا کہ دلہا اور دلہن کی آمد ہو رہی ہے۔ ڈرون کیمروں کی فلائٹس زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ پھر اگلا آدھا گھنٹہ اسی گہما گہمی میں گزر گیا۔ اللہ اللہ کر کے 9:30 بجے کے قریب کھانا لگایا گیا، جس کے انتظار میں پچھلے 2-2.5 گھنٹوں سے بیٹھے سوکھ رہے تھے۔ کھانے کے بعد میزبان سے اجازت چاہی۔ باہر پارکنگ میں آ کر دیکھا تو ہماری گاڑی کے سامنے ایک دوسری گاڑی پارک کر دی گئی تھی۔ اس کی وجہ سے ہماری گاڑی وہاں سے نکل نہیں سکتی تھی۔ یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جو موصوف خود بھی لیٹ آئے ہیں اور بر وقت آنے والوں کو سزا دینے کے لیے ان کی گاڑی کا راستہ بند کر گئے ہیں، وہ ہیں کون۔ کھانا ختم ہونے کے بعد بھی کہاں ہیں کہ باہر تشریف لا کر اپنی گاڑی ہٹائیں اور پہلے آنے والے کو نکلنے کا موقع دیں۔ ادھر ادھر دوسرے مہمانوں سے پوچھا، پھر سیکورٹی گارڈ سے پوچھا، سب نے نہ صرف لا علمی کا اظہار کیا بلکہ یہ نادر مشورہ بھی دیا کہ بیٹھ کر انتظار کر لیں، کھانا کھا کر بندہ آ ہی جائے گا۔ 20-25 منٹ گاڑی میں بیٹھ کر مزید انتظار کرنا پڑا، تب وہ موصوف اس طرف تشریف لائے کہ لہجے میں نہ کوئی شرمندگی نہ کوئی معذرت، بڑے اطمینان سے اپنی گاڑی نکالی اور چل دیے۔ ان کی گاڑی نکلی تو ہم بھی اپنے گھر واپس نکل پڑے۔ وقت کے ساتھ ہمارا یہ سلوک اور ہمارا یہ رویہ آئے روز دیکھنے کو ملتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جو بندہ وقت کی پابندی کرتا ہے وہ خود کو مجرم سمجھنے لگتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو بندہ وقت پر تقریب میں پہنچ گیا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ اسے باقی سب لیٹ آنے والوں کا انتظار بھی کرنا پڑے، پھر لیٹ آنے والے اس کی گاڑی کا راستہ بھی بلاک کریں اور اسے مزید ذہنی اذیت دینے کا باعث بن جائیں۔ یہ ہمارا انفرادی رویہ ہی ہمارا قومی رویہ بن چکا ہے۔ ہم نہ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں نہ ہی دوسروں کا احساس کرتے ہیں۔ لیٹ آنے والا توجہ دلانے پر بھی معذرت کرنے کی بجائے آگے سے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتا ہے، جیسے دنیا کے سارے کام اسی ہی کو کرنے ہیں، باقی تو سب ویلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کا راستہ بند نہ ہو۔ کیا معلوم اس نے کسی اور جگہ بھی بر وقت پہنچ کر اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہو۔ ہم کسی تقریب میں مدعو ہیں تو وقت کی پابندی کریں، ساتھ ہی ساتھ اپنی گاڑی پارک کرتے وقت اتنا راستہ ضرور چھوڑیں کہ دوسری گاڑی آسانی سے نکل سکے۔ ایک دوسرے کے لیے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی آسانیاں پیدا کر کے ہم معاشرے میں بہت مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ کاش کہ ہمیں اس کا احساس ہو جائے۔ آپ دیکھیے، اگر ایک ٹیچر اپنی 70 اسٹوڈنٹس کی کلاس کے اندر اگر 1 منٹ لیٹ پہنچے تو وہ 1 منٹ لیٹ نہیں ہے۔ غور کیجئے گا میرے اس جملے کے اوپر، وہ 1 منٹ لیٹ نہیں ہے، وہ 70 منٹ لیٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے 70 آدمی اس کا انتظار کر رہے تھے، اس کا 1 منٹ اس کے 70 منٹوں کو کھا چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی امام نماز پڑھانے کے لیے
اگر مسجد میں لیٹ ہے تو اس کا مطلب 1-2 منٹ کی تاخیر نہیں، بلکہ پوری جماعت جو 20, 30, 50, 150 آدمی وہاں بیٹھے ہیں ان کے منٹ کھا جانا ہے۔ انہوں نے وہاں سے فارغ ہو کر اپنی زندگی کے دیگر امور کو کامیاب اور انجام دینا تھا۔ وہ کتنے لوگ آپ کی وجہ سے ڈسٹرب ہوئے، اور وہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے کاموں کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئے، کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے سینئر سے عجیب عجیب باتیں سننی پڑیں گی، کتنے لوگ ہیں جن کا پارا ہائی ہوگا اور ان کی زندگی کے سارے کام بگڑ جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی بہت دفعہ یہ ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ وقت کی پابندی کو اپنا شعار بنائیں۔ اگر کارڈ پر 7 بجے کا ٹائم لکھا ہے تو 7 کا مطلب 7 ہونا چاہیے۔ اس کے بعد لیٹ آنے والوں کو آپ معذرت کر کے رخصت کر دیں۔ ان کا کیا قصور ہے جو ٹائم پر آ گئے، ان کو اس چیز کی سزا دی جاتی ہے۔ لیٹ سے لیٹ آنے والے وہ وی آئی پی جو آپ کے ہوتے ہیں، ان وی آئی پیز کی وجہ سے جو وقت پر آ گئے ہیں ان کو سزا ملتی ہے، اور پھر نظام زندگی درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری درد مندانہ یہ اپیل ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را ٹائم مینجمنٹ کو سیکھیے، وقت کی قدر کریں، اپنے وقت کی، دوسروں کے وقت کی۔ اجازت چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ ہم آئندہ آنے والے وقت پر اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا سیکھ جائیں۔ روڈ ماسٹر سے ڈاکٹر شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر کسی ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔